سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، اس وقت ہم دروس اللغۃ العربیہ کی تیسری کتاب کا 32واں لیسن پڑھ رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز اس وقت ہم نے کرنی ہے. پہلا کویسچن ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. کویسچن ہے جی، من الذی رسب فی الاختبار الشہری ولما. کون تھا وہ جو امتحان میں فیل ہو گیا تھا؟ ہوا ابراہیم. ہوا مبتدا ہے، ابراہیم اس کی خبر ہے. کیوں فیل ہو گیا تھا؟ رسب وہ اس لیے فیل ہوا لأنہ لم یجب عن السوال الاول. رسب لأنہ لم یجب، اس نے جواب نہیں دیا تھا عن السوال الاول. ٹھیک ہے. ہوا ابراہیم رسب، وہ فیل ہوا لأنہ کیونکہ اس نے لم یجب، اس نے جواب نہیں دیا تھا عن السوال الاول، پہلے سوال کا. وہ لازمی تھا اس لیے وہ فیل ہو گئے. کم درسن یدرس الطلاب للامتحان. اسٹوڈنٹس نے کتنے لیسن پڑھنے تھے امتحان کے لیے؟ یدرسون کتنے پڑھنے تھے؟ الکتاب کلہ. یدرسون الکتاب کلہ الا الدرسین آخرین. آخری دو لیسنز کے سوا سب کتاب پڑھنی تھی انہوں نے. ہاں جی، کون غیر حاضر تھا؟ احمد یا حامد، جو بھی تھا. کون غیر حاضر تھا؟ ہوا حامد. کویسچن نمبر 2 ہے جی، نجح الطلاب کلہم الا واحدا. ہونا واحدا مستثنی. ٹھیک. الاستثناء، استثناء کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اخراج ما بعد اداة الاستثناء من حکم ما قبلها. ٹھیک ہے. مثلا یہی جملہ میں اگر اس وقت دوبارہ لکھتا ہوں، نجح الطلاب کلہم الا حامدا. یہ مستثنیٰ ہے نا آپ کا. اب ذرا ڈیفینیشن دوبارہ پڑھیں. اخراج ما بعد اداة الاستثناء. اداة الاستثناء کون سا ہے جی؟ یہ والا. اخراج ما بعد الاستثناء، ما بعد الاداة الاستثناء. اداة الاستثناء کے بعد جو آ رہا ہے اس کا اخراج ہے. کس سے؟
ادات الاستثناء سے جو پہلے آ رہا ہے اس سے. پہلے والے کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ پاس ہیں، یہ کہ اس میں سے خارج ہے، یعنی یہ پاس ہونے والوں میں سے خارج ہے، تو یہ مستثنیٰ ہو جائے گا. اخراج ما بعد ادات الاستثناء من حکم ما قبلها، جو حکم ادات الاستثناء سے پہلے چل رہا تھا اس حکم سے یہ باہر ہے. فَإِذَا قُلْنَا، پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نجحت طلاب الا حامدن، تو اثبتنا النجاح للطلاب، تو ہم اسٹوڈنٹس کی، ان تمام اسٹوڈنٹس کے پاس ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. وَنَفَيْنَاهُ عَنْ حَامِدٍ، اور ہم نفی کر رہے ہیں ان میں سے حامد کی، حامد نہیں ہے باقی ہیں. وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ، استثنائی جملہ کے 3 حصے ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں. المستثنى، المستثنى منہ، ادات الاستثناء. نجح الطلاب الا حامدا، تو الطلاب مستثنى منہ ہے، الا ادات الاستثناء ہے، اور حامدن المستثنى ہے. کلیئر جی بات؟ ادوات الاستثناء کثیرۃ، ادوات الاستثناء بہت سارے ہیں. اہمھا، امپورٹنٹ ان میں سے جو ہیں وہ ہے الا، وہی حرف، الا حرف ہے. غیر و سوا ہما اسمان، یہ دونوں اسم ہیں. ما خلا و مادا ہما فعلان، یہ دونوں فعل ہیں. اقسام الاستثناء، استثناء کی اقسام کون سی ہیں؟ ایک تو ہم نے موٹی موٹی یہ 2 قسمیں کی تھی نا، ہم نے یہاں سے شروع کیا، تام اور مفرغ. الاستثناء اما متصل و اما منقطع، یعنی اس کو فی الحال آپ ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ کر دیں. اب التام جو ہے اما متصل و اما منقطع. فالمتصل، جو متصل ہے پہلے والا، ان یکون المستثنى بعضا مما قبلہ، نجح الطلاب الا حامدا فحامد احد الطلاب. حامد کون ہے؟ ون آف دا اسٹوڈنٹس. وہو من جنسہم، یہ اسی جنس سے، جس جنس سے یہ ہیں اسی جنس سے حامد بھی ہے. ہم نے کہا متصل کون سا ہے؟ جس میں مستثنا ول بی دا پارٹ آف مستثنا منہ، وہ متصل کہلائیں گے. والمنقطع اللہ یکون المستثنا بعدم مما قبلہ، نحو لکل داء دواء الا الموت. فالموت لیس من جنس الداء، موت بیماری نہیں ہے، موت اور چیز ہے، بیماری اور چیز ہے. یہ منقطع کہلائے گا. منقطع کون سے؟ جس میں مستثنا منہ کا پارٹ نہ ہو. ٹھیک. وَكَذَلِكَ الْإِسْتِثْنَاءُ اما تام و اما مفرغ، اس نے ذرا یہ بعد میں ذکر کیا، ہم نے اس کو پہلے ذکر کر دیا. جملہ یا تام ہوگا یا مفرغ ہوگا. تام ہوگا تو مستثنا منہ مینشنڈ ہوگا، جیسے اس میں مستثنا منہ مینشنڈ ہے، اور مفرغ ہوگا تو اس میں مستثنا منہ مینشن نہیں ہوگا، اس میں ذکر ہی نہیں ہوگا مستثنا منہ کا. فالتام ما ذکر فیہ المستثنا منہ، پس تام وہ ہے جس میں مستثنا منہ ذکر مذکور ہو. حفظت القرآن الا سورۃ البقرہ، تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ مستثنا ہے نا، کہ مجھے سارا قرآن یاد ہے سوائے اس کے سورۃ البقرہ کے. تو سورۃ البقرہ پارٹ ہے قرآن کا کہ نہیں ہے؟ پارٹ ہے. لہذا مستثنا نمبر 1 مستثنا منہ مینشنڈ ہے. مستثنا منہ مینشنڈ ہو تو تام ہوتا ہے، اور مستثنا منہ کا پارٹ ہو تو متصل ہوتا ہے. تو یہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ تام بھی ہے، متصل بھی ہے، اور مثبت بھی ہے، لہذا منصوب آیا سورتہ. والمفرغ،
مفرق کون سے؟ ما مفرق وہ ہے لم یذکر فیہ المستثنی منہ، جس میں مستثنی منہ کا ذکر نہ ہو. مثلا آپ کہتے ہیں ما جاء الا حامد. ما جاء ایک جملہ میں یہاں اس کا بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ یاد ہو. ما جاء الا حامد. مستثنی منہ مینشن نہیں ہے، لہذا مفرغ ہے. تو مفرغ کا سٹیٹس یوں ڈھونڈتے ہیں کہ الا پر ہاتھ رکھ لیں. اب دیکھو جا کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ فائل کی، تو حامد مرفوع آئے گا. آپ کہتے ہیں ما رأیت الا حامدن. الا پر ہاتھ رکھیں. رأیت فعل اور فاعل دونوں ہیں. اب آپ کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ اب میں نے نہیں دیکھا مفعول بہ کو، تو حامدن مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. تو اس کا اعراب یوں طے ہوگا والمفرع ما لم یذکر فیہ المستثنی منہ نحو ما جاء الا حامد. وکذالک الاستثناء اما موجب و اما غیر موجب. پھر مستثنی جو ہے وہ یا موجب ہوگا یا وہ غیر موجب ہوگا. موجب ہوگا تو منصوب ہوگا، غیر موجب ہوگا تو یا نفی ہوگا یا نہیں ہوگا یا استفہام ہوگا. اس صورت میں وہ یا منصوب ہوگا یا وہ مستثنی منہ کا اعراب لے گا. فالموجب ما خلا من النفی والنہی والاستفہام. موجب جو ہوتا ہے اس میں نفی نہیں اور استفہام نہیں ہوتا. وغیر الموجب، اور جو غیر موجب ہے ما وہ ہوتا ہے تضمن النفی او النہی او الاستفہام. تو وہ مشتمل ہوتا ہے یا نفی پر یا نہیں پر یا استفہام پر. احکام المستثنی بإلا، جب الا اداۃ الاستثناء کے طور پر استعمال ہو تو اب پھر رولز کیا ہوں گے؟ میں یہاں سے پڑھ دوں گا، لیکن وہ رولز سارے یہی ہیں جو ہم نے یہاں پڑھ دیے کہ اگر وہ تام ہے، متصل ہے، موجب ہے تو رول یہ ہے کہ منصوب ہوگا. تام ہے، متصل ہے، غیر موجب ہے تو منصوب ہوگا یا مستثنی منہ کا اعراب لے گا. مفرغ ہوگا تو الا کو ہٹا کر دیکھیں گے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ منقطع ہے تو چاہے موجب ہے چاہے غیر موجب ہے منصوب آئے گا. حکم المستثنی فی الاستثناء المتصل. آپ آگے چاہیں تو بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی حکم المستثنی فی الاستثناء المتصل مینز فعل یعنی جملہ تام ہو، متصل ہو، موجب ہو تو رول یہ ہے کہ منصوب آئے گا. وجوب النصب یعنی مینڈیٹری ہے کہ وہ منصوب ہو. یجب نصبہ اذا کان الاستثناء تامن موجبن. تامن موجبن، دیکھیں یہ ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے. متصل، موجب اور تام، منصوب. نحو حضرت الطلاب الا حامدن، رأیت الطلاب الا حامدن، اتصلت بالطلاب الا حامد. جو بھی سچویشن ہو، کیونکہ یہ سارے جملوں میں حامد جو ہے یہ پارٹ آف طلاب ہے، لہذا تام، متصل، موجب ہے تو سب صورتوں میں حامد منصوب آئے گا. نمبر 2 جواز النصب والاتباع. جواز النصب والاتباع وہ یہ صورتحال ہے، یہ والی، یعنی نصب کا جواز بھی ہے اور مستثنی منہ کے اتباع کا جواز بھی موجود ہے. یجوز نصبہ یعنی اٹ از پرمیسیبل کہ آپ اس کو منصوب کر دیں. واتباعہ یا یہ کہ وہ اس کا اتباع کرے، کس کا؟ لما قبلہ فی الاعراب، جو اس سے پہلے والے یعنی مستثنی منہ کا جو اعراب ہے. اذا کان الاستثناء تامن غیر موجب، مثلا نفی، نہیں اور استفہام تینوں میں.
ما حضرت طلاب الا حامدن حامدن. حامدن کیوں لکھا؟ کیونکہ الطلاب کے اعراب کو فالو کروایا ہے. ما سألت الطلاب الا حامدن حامدن، کیونکہ الطلاب اب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا تو اس کو فالو کرے گا تب بھی منصوب ہو جائے گا. ما اتصلت بالطلاب الا حامدن او حامدن، کیونکہ بالطلاب مستثنی منہ مجرور ہو گیا بی کی وجہ سے تو حامدن مجرور بھی ہو سکتا ہے. نہیں کے جملے دیکھیں، لا یخرج احد الا حامدن حامدن، کیونکہ احدن فاعل ہے تو اس کو جب فالو کرے گا تو حامدن ہو جائے گا. لا تسأل احدن الا حامدن او حامدن، دونوں صورتوں میں یعنی پہلی آپشن میں بھی منصوب، اور کیونکہ احدن منصوب ہو گیا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے لہذا حامدن بھی منصوب ہو جائے گا سیکنڈ آپشن میں بھی. اور لا تتصل باحد الا حامدن او حامدن، تو بے احدن کی وجہ سے اب حامدن ہو جائے گا. اور حل غاب احد الا حامدن او حامدن، حل رأیت احدن الا حامدن او حامدن، اور حل اتصلت باحد الا حامدن او حامدن. یہیں پہ نمبر 3 اگر آپ نوٹ کر لیں تو وہ ہے مفرغ. مفرغ میں کیا ہوگا؟ الا کو ہٹا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مرفوع آنا ہے فاعل کی حیثیت سے یا اس نے منصوب آنا ہے مفعول بھی کی حیثیت سے. یہاں پہ نمبر 3 ہے اعرابہ، یعنی یہ مفرغ کی بات ہو رہی ہے. اعرابہ بحسب ما یقتضیہ العامل، جو اس کا ایجنٹ فعل اس سے جو تقاضا کرے گا اس کے مطابق اس کا فاعل آ جائے گا، یعنی اس کا اعراب آ جائے گا مستثنی کا. یعرب، وہ معرب ہوگا بحسب ما یقتضیہ العامل، وہ اعراب لے گا ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا فعل، فعل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. کما لو کانت الا غیر موجود، یعنی ایسے جیسے آپ الا کو غیر موجود کر دیں، الا کو آپ ہٹائیں. اب دیکھیں فعل اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اذا کان الاستثناء مفرغا، مفرغا، اس صورت میں یہ جو استثناء ہے یہ استثناء مفرغ کہلاتی ہے. اور مفرغ ساری یعنی نفی نہیں یا استفہامی کے جملے ہوتے ہیں. ما جاء الا حامدن، الا کو ہٹائیں تو جاء کو فاعل چاہیے تھا، حامدن ہو گئے. ما سألت الا حامدن، الا کو ہٹائیں تو حامدن مفعول بھی بن جائے گا. متصلت الا بحامدن، یہاں الا کو ہٹا بھی دیں تب بھی بے حامدن نے بے حامدن ہی رہنا ہے. متصلت بحامدن. نہیں کے جملے دیکھیں، لا یخرج الا حامدن فاعل، لا تسأل الا حامدن مفعول به، اور تیسری کی ضرورت نہیں پڑے گی. حل جاء الا حامدن فاعل، حل رأیت الا حامدن مفعول به. حکم المستثنى فی الاستثناء المنقطع، منقطع کے استثناء میں کیا ہوگا نا، یجب نصبہ فی جمیع الاحوال، ہر صورت میں وہ منصوب رہے گا. حضرت الطلاب الا المدرس، تام ہے موجب ہے لیکن منقطع ہے تو منصوب. ما حضرت الطلاب الا المدرس، تام ہے منقطع ہے غیر موجب ہے، ما کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تب بھی منصوب ہے. یہ والی صورت حال ہے نا، ہم نے اس میں کہا کہ اس میں ہر صورت میں منصوب رہنا، اس نے تام ہے اور منقطع ہے تو موجب ہو یا غیر موجب ہو منصوب ہوگا. حکم المستثنى بغیر و سوا، غیر اور سوا ہم نے کہا کہ یہ بھی یہ اسم ہے نا، یہ فعل ہے. الا جو ہے یہ حرف ہے، اس حرف کی جگہ اگر غیر اور سوا آئے تو پھر کیا ہوگا؟ حکمہ الجر بالاضافۃ، کیونکہ غیر اور سوا نے مضاف بننا ہے لہذا اب جو بعد میں آئے گا وہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا. وَتُعْرَبُ غیر
بما کان یعرب بہ المستثنی مع الا، جو الا کے ساتھ مستثنی کا سٹیٹس بنتا تھا وہ سٹیٹس اب غیروں کو مل جائے گا. یعنی الا کے ساتھ، جیسے یہاں پہ نا حامدن منصوب ہے، اگر میں الا کی جگہ غیرو لکھوں تو یہ منصوب ہے تو غیرہ لکھوں گا. اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں یہ مرفوع بن رہا ہو پھر میں یہاں غیرو لکھوں گا اور یہ اس کا مضاف الیہ بن کر مجرور ہو جائے گا، غیرو حامدن یا غیرہ حامدن. سوا ویسے ہی مبنی ہے، لہذا سوا کے ساتھ ہمیشہ اس نے حامدن ہی رہنا ہے، چاہے سوا مرفوع کی جگہ پہ کھڑا ہو یا منصوب کی جگہ پہ کھڑا ہو. مثلا یہ کہہ رہے ہیں جاءت طلاب غیرہ حامدن. کیوں غیرہ؟ اس لیے کہ جاءت طلاب الا حامدن. ما جاءت طلاب، اس صورت میں آپ کے پاس چوائس ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس چوائس ہے نا، جب فعل تام ہو، متصل ہو اور غیر موجب ہو تو چوائس ہے نا کہ آپ منصوب چاہے اس کو مستثنی منہ کا سٹیٹس دے دیں. تو ما جاءت طلاب مستثنی منہ مرفوع ہے تو آپ غیرہ بھی لکھ سکتے ہیں اور غیرو بھی لکھ سکتے ہیں. ما جاء غیر حامدن، کیونکہ غیرو اب اگر آپ لکھتے تو آپ کہتے ہیں ما جاء الا حامدن، مفرغ ہے یہ، اس نے فاعل بننا تھا. ما سألت الا حامدن تو آپ لکھیں گے غیر حامدن. اسی طریقے سے حکم المستثنی بما خلا وما ادا، فعل اگر استثناء کے طور پر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ حکمہ النصب. اس میں بھی سمپل منصوب رہے گا، جاءت طلاب ما خلا حامدن ما ادا حامدن. کوسچن نمبر 3، استخرج من الدرس ما ورد فيه من امثلة الاستثناء واذکر نوع کل واحد منها واعرابه. یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں. کوسچن نمبر 4 ہے جی، عین المستثنی والمستثنى منه فيما ياتي واذكر نوع الاستثناء في كل مثال ولا تقولوا على الله ادات الاستثناء تو ہے الا، مستثنی ہے یہ الحق کا، بلکہ اس کو میں اگر نا یوں ہی لکھوں کہ امثلۃ المستثنی اور نوع الاستثناء. اعرابہ، ہاں جی کون سے جی؟ مستثنی یہ ہے، ادات الاستثناء یہ ہے. مستثنی منہ کہاں ہے؟ مستثنی منہ مینشن نہیں ہے. جب مستثنی منہ نہ ہو تو کون سا ہوتا ہے یہ استثناء؟ مفرغ. تو یہ مفرغ ہے اور مفرغ بھی نفی نہیں اور استفہام کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ نفی کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اللہ کو اگر آپ ہٹائیں تو پتہ چلے گا نا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے. تو مت کہو اللہ پر، کیا مت کہو؟ مفعول بھی چاہیے نا آپ کو. تو یہ الحق کا گویا کہ اللہ کے بغیر ہوتا تو مفعول بھی بنتا، اس کا مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لہذا اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ منصوب آ جائے گا آپ کے پاس. کیوں النصب؟ کیونکہ یہ اللہ کے بغیر مفعول به کے طور پر آ رہا تھا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں تم کچھ مت کہو سوائے سچ کے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ
امراتا مستثنا ہے، یہ ادات الاستثناء ہے، یہ مستثنا منہ ہے. ہاں جی دیکھیے کون سی ہے، کہاں پر فال کرتا ہے؟ تام تو ہے، امراتا مؤنث ہے، احد مستثنا منہ ہے، تو یہ یہاں آئے گا منقطع میں. اور منقطع میں بھی لا کے ساتھ ہے، نفی کا جملہ ہے، لہذا غیر و موجب ہے. منقطع میں چاہے موجب ہو چاہے غیر موجب ہو، مستثنا نے منصوب ہونا ہے، تو امراتا منصوب ہے. آپ کہیں گے وجوب النصب منصوب آئے گا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ہاں جی اور یغفرو کا ہوا جو فاعل ہوگا وہ مستثنا منہ ہوگا. تو یہ کون سا فعل ہوا، استثناء ہوا؟ موجب. تام موجب ہو تو منصوب آتا نا، تو اس کو پھر منصوب ہی آنا چاہیے، منصوب ہی آئے گا، کیونکہ ہے تو یہ موجب ہے. غیر و موجب مطلب اس کے ساتھ نہیں ہے، کسی لا ما کے ساتھ نہیں ہے نا. یہ سوری اس کو درست کر لیں. یہ ہے غیر و موجب. کیوں غیر و موجب ہے؟ یہ من جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اسم استفہام ہے. غیر و موجب نفی نہیں استفہام کا ہوتا ہے. جب یہ غیر موجب ہوا تو ہمارے پاس چوائس تھی، ہم چاہتے تو اس کو منصوب لکھ لیتے، چاہتے تو مستثنا منہ کا اعراب دیتے. مستثنا منہ اس میں جو ہے وہ ہے ہوا، تو مستثنا منہ تو مرفوع ہوتا ہے نا، یعنی فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، تو ہوا کا سٹیٹس مرفوع کا ہے. لہذا چوائس تھی ہمارے پاس کہ ہم چاہتے تو اس کو منصوب لکھ دیتے، چاہتے تو مرفوع لکھ دیتے. انہوں نے یہاں مرفوع لکھا ہے، تو ہمارے پاس منصوب اور مرفوع دونوں چوائسز تھیں. تو ہم نے چوائس پر مستثنا منہ کا اعراب اس کو دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تو مستثنا تو یہاں پر ہے ہو، مستثنا منہ کہاں ہے؟ ادات الاستثناء یہ نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر یہ کون سا ہوا؟ مفرغ. اب دیکھیں تعبدو میں اللہ ہٹانا نا، اب آپ نے اللہ ہٹانا تو تعبدو کا فاعل تو یہ ہے. اب آپ کو کیا چیز چاہیے؟ مفعول بہ. مفعول بہ یہ ضمیر ہو کی ضمیر جو ہے یہ نسبی ضمیر ہے، مفعول بہ بنے گی. تو آپ کہیں گے یہ مفرغ ہے تو یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ بن رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، وما یہلکنا الا الدہر. مستثنا آپ کے پاس یہ ہے نا، یہ ادات الاستثناء ہے، یہ بھی مفرغ ہے. مرفوع ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کو ہٹائیں، نہیں ہمیں مارتا ہلاک کرتا، کون سی چیز؟ وہ فاعل بنے گا زمانہ. الدہر
فائل بننے کی وجہ سے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. مستثنیٰ ہے رب اور مستثنیٰ منہ ہے عدوٌ. الا مستثنیٰ ہے. کون سا بنا؟ تام نہیں، متصل کیسے بن گئے؟ ربا اور چیز ہے، عدوٌ اور چیز ہے، یہ منقطع ہو گیا. اب موجب غیر موجب کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. یہ ہر صورت میں اس سے منسوب ہی ہونا، اگرچہ یہ موجب ہے.